ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، ابن ماجہ شریف کے اندر اس طرح کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان کے لیے محترم ہے۔ اگر کسی نے کسی کو حرامی کہا، اس کی عزت پہ حملہ کیا، اب اس کا حرامی ہونا ثابت کرے گا، ثابت نہیں کہ 80 کوڑے لگائے جائے۔ اور اگر یہی بندہ جس کو اس نے حرامی کہا ایک سیکنڈ پہلے یہ کافر تھا اور اس کو حرامی کہا، کچھ بھی نہیں، تو یہ توحید کی وجہ سے اس بندے کی قیمت بڑھ گئی۔ اسی طرح اگر ایک بندہ کافر تھا اور اس کو کسی نے مارا، قوانین کے اعتبار سے اس کو قصاص نہیں کیا جائے، لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کر دیا، تو اب اگر اس کو کسی نے قصداً مارا تو پھر جو ہے نا اس کو قتل کیا جائے گا، قصاص خطاً مارا تو پھر اس سے دیت لی جائے گی، جو تقریباً آج کل 36 لاکھ سرکاری دیت بنتی ہے۔ اتنی دیت وہ ادا کریں گے، یہ کس چیز نے اس کی قیمت بڑھا دی؟ توحید نے، کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا۔ اور اسی طرح اگر اس بندے کا مال جو پہلے چند سیکنڈ پہلے یہ کافر تھا، کسی نے چرا لیا، قوانین شریعہ کے لحاظ کرتے ہوئے اس بندے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پھر کسی نے اس کا مال چرا لیا اور قوانین شریعہ کے مطابق حد کو پہنچا کہ کتنا مال ہے، لہذا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ کس چیز نے اس بندے کے مال کی قیمت بنا دی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو توحید کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمانیات کا بہت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ اور جب اتنا بڑا اہم عقیدہ ہے تو پھر اس کتاب توحید کو ایمانیات کے اندر بھی داخل کرنا چاہیے تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو آخر میں کیوں لاتے ہیں؟ اس کے اندر اشارہ اس طرف ہے کہ ایک بندہ اس کی ایمانی زندگی کی ابتدا جب ہوتی ہے تو اسی طرح اس کی آخری زندگی بھی توحید کے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے نا ایمان کو قبول کر لیا، ایمانیات پر عمل کر رہا، لیکن دوسری طرف آگے پھر اپنی زندگی کے ایام میں جو پتہ نہیں چلتا ہے شاید یہی آخری ایام ہو جائے، وہ کسی کفر، شرک، قادیانیت وغیرہ میں گزر جائے، تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو ابتدا اور انتہا کو ایک بنانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان پہ قائم رہنا چاہیے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمانیات سے نکال کے آپ کی کتاب کے آخر کے اندر توحید کو ذکر کیا، ادھر اصل میں پھر وزن اعمال پہ اپنی کتاب ختم کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ باطل فرقوں کے اوپر رد آ جائے۔ پچھلے زمانے کے اندر یہ مناظرے کم ہوتے تھے، کبھی کبھار مناظرے ہوتے، جو خاموش باطل فرقے کو مٹھانا ہوتا ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں کسی علاقے کے مناظرے سے فائدہ ہوتا ہے، کرو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باطل فرقے کو ختم کرنے کے لیے ایک خاموش طریقہ ذکر کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ ان کا انداز یہ ہے کہ حق بیان کرتے جاؤ، باطل خود بخود مٹ جائے۔ ایک باطل کا مقابلہ کرنا وہ بھی کریں گے، لیکن آپ تو پہلے حق کو تو پہنچاؤ نا۔ ایک مسلمان کافر کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا، ایمان کلمہ پڑھو۔ کافر نے کہا چلو جب تم اتنا کرتے ہو، کہتے ہو، کلمہ سناؤ تاکہ میں کلمہ پڑھوں۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کلمہ کیا چیز ہے،
اس کو خود کلمہ نہیں آتا تو تجھے حق پر چلنا نصیب نہیں ہے تو تجھے کو کس طرح بنا؟ حق پہلے بیان کرتے جاؤ، پہلے بیان کرتے جاؤ۔ میں تو حدیث میں تھا دارالعلوم حقانیہ کے اندر اللہ آباد رکھے، اس کے اندر ہمارے ایک ساتھی وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن مجھے نماز اور خطابت وغیرہ یہ سب کچھ ملا گیا، تو لہٰذا مجھے بتایا کرے کہ بھئی میں کس طرح تقریر کروں، کس طرح یہ کروں۔ میں نے کہا میں کوئی ماہر نہیں ہوں، لیکن چلو ایک دوستانہ انداز میں 2 جمعے اس میں تقریر کی، تیسرے جمعے پر جب آئے درس میں بیٹھ گیا، ملاقات ہو گئی تو اس نے مجھے کہا مجھے تو مسجد سے نکالا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، کیوں مسجد سے نکالا؟ میں نے کہا چوری حرام، یہ سفر کے مہینے میں اکثر کرتے لوگ چوری، ہم پٹھان میں اس کو چوری کہتے ہیں، وہ میٹھی روٹی سے جو بناتے ہیں وہ حرام ہے۔ میں نے کہا غلط کہے گا، 2 جمعے تم نے بیان کیا اور تیسرے جمعے پر حرمت شروع ہو گئی۔ اللہ کی بندی 1 سال تو لگا اس سنت کی اہمیت بیان کرو، نبی کی شان بیان کرو، دین کی حقانیت بیان کرو۔ آپ وہ جو ہے نا پرانے لوگ ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں یہی چوری بنا دیں گے، تو آپ نے 1 منٹ کے اندر ان کی پوری زندگی کے عمل پہ پانی پھیر دیا۔ شکر کرے کہ مارا نہیں کی تو اسی وقت نے مارا۔ میں نے کہا شکر ہے کہ صحیح سالے مارے۔ حق بیان کرتے جاؤ تو حق غالب آئے گا۔ آپ صرف مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، مقابلہ کریں گے حق کو ثابت کرنے کے بعد، حق کو ظاہر کرنے کے بعد، حق پر خود عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر کام چلے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، رات کا اندھیرا، اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پستول نکالتے ہیں کہ یہ اندھیرا ختم ہو جائے، ہم بندوق نکالتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں کہ یہ اندھیرا ختم کرے، یا ٹارچ لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، راڈ لگاتے ہیں۔ راڈ جب ہم نے لگایا، بلب لگایا، روشنی لگائی، اندھیرا خود بخود ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح باطل فرقوں کو ختم کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ مناظرہ نہیں ہوتا تھا، اپنے انداز کے مطابق جو ہے نا انہوں نے خاموش طریقے سے اس کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت ان کے زمانے کے اندر ایک فرقہ تھا معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم اعمال کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اذا تلفظ وتلاشى، جب بات کرتے ہیں وہ ہوا میں بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کدھر ہے نماز؟ نماز تو آپ نے پڑھی، کدھر ہے؟ وہ مجھے دکھائے۔ معتزلے کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آپ نے پڑھی یا وہ بات جو آپ نے زبان پہ بولی وہ کدھر ہے؟ تو اس کا وزن بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس زمانے کے متعدد اسباب نے، مادی اسباب نے اس اعتراض کو ختم رکھا ہے، لیکن وہ لوگ کہا کرتے ہیں اس کا وزن نہیں ہو سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز کے مطابق ادھر باب لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ختم ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں، ہماری نظر میں، اللہ کے ہاں یہ محفوظ ہے۔ بات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، یہ سب کو جو ہے کیا ہوگا، یہ رب العالمین کے ہاں محفوظ ہے، اس کا وزن بھی کیا جائے گا اور اس کے بارے میں حساب بھی ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نظر ہم رکھیں گے، ترازو رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ اللہ ایک ہے تو ہم تو جمع ہے، یہ تو جمع ہے اور اللہ تو ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، ذات ہے۔ تو اس کے اوپر متعدد محققین علماء لکھتے ہیں کہ نزع رب العالمین کے اوپر 2 باتیں آتی ہیں، ایک ہے عظمت اور جلال، عظمت اور کبریائی، ایک رب العالمین کی توحید ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ کی عظمت کی بات آتی ہے
تو اس وقت ادب کا تقاضا ہوتا ہے، اور جس وقت رب العالمین کی توحید کی بات آتی ہے تو پھر اس وقت واحد والا لفظ لایا جاتا ہے، اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وَنَزْعُ الْمَوَازِينَ، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ رب العالمین اپنی عظمت، اپنا جلال، اپنی کبریائی بیان فرما رہے ہیں، تو پھر وَنَزْعُ کہ ہم رکھیں گے۔ اس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، یہ کبریائی جلال کی طرف، عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا رنگ غالب ہے۔ تو ایک جگہ ادب کا رنگ غالب ہے، ایک جگہ توحید کا رنگ غالب ہے۔ جس بندے کے اوپر جو رنگ غالب آ گیا وہ کرتا ہے۔ مجاہدین پہ جہاد کا رنگ غالب ہوتا ہے، وہ تلوار نکالتے ہیں۔ مدرسین پر تدریس کا رنگ غالب ہوتا ہے، درس دیتے ہیں۔ خطبہ پر خطابت کا رنگ غالب ہوتا ہے، وہ خطیب بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مبلغ کے اوپر، تبلیغی حضرات کے اوپر تبلیغ کا رنگ غالب ہوتا ہے، وہ تبلیغ میں اپنے گھر بار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو جس کے اوپر دین کا جو بھی رنگ غالب آ گیا تو وہی جو ہے کرتا ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ، ہم رکھیں گے ترازو، موازین پھر جمع لایا۔ اس کی وجہ یہ ہے بے اعتبار اشخاص، لوگ زیادہ ہوں گے ترازو زیادہ ہوں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں موازین ایک بندے کے اعمال کے متعدد ہونے کی وجہ سے نماز کا جدا وزن، زکوٰۃ کا جدا وزن، حج کا جدا وزن وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے اس اعتبار سے یہ جمع کا لفظ لایا گیا۔ لیوم القیامہ فی یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال اور انسان کی باتیں اس کا وزن کیا جائے گا۔ اعمال جمع لائے اور قولهم قول کی مفرد لائے، ایک ہی جس کو سنگولر کہتے ہیں، اور اعمال یہ پلورل۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ متعدد اعمال، قول ایک بات، ایک بات تو بات تو ایک نہیں ہوتی، اس کی جو ہے نا متعدد تفاسیر کے اندر اس کی تفسیر لکھتے ہیں کہ اعمال اسی لیے زیادہ جو ہے نا یہ جمع کا لفظ لایا گیا کہ انسان کے بدن کے اندر مختلف اعمال کے لیے مختلف اعضاء ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، پاؤں ہے، لہٰذا یہ سارے اس سے مختلف قسم کے اعمال نکل لگیں گے، اس لیے اعمال کا لفظ جمع لایا۔ اور بات کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی زبان استعمال ہوتی ہے، بے اعتبار عضو واحد یہ قول کا لفظ جو ہے نا وہ مفرد لایا گیا، اور اس کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے طلباء یا طالبان، میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ ہم سب کو متوجہ ہے یہ بات کہ آپ اب علمی میدان سے نکل کے عملی میدان میں جا رہے ہیں، اور یہ بھولنا نہیں کہ عملی میدان میں آپ جو کچھ کریں گے یاد رکھو اس کا وزن کیا جائے گا، ایسا نہ ہو کہ ہلکا ہو جائے پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ علم کے باوجود تم جہنم میں چلے گئے، یقیناً افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں اس کو عدل کہتے ہیں، انصاف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے، ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر اگر اس سے متعلق کوئی لفظ آتا ہے تو وہ ذکر کرتے ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، یہ 19 پارے کے اندر قسطاس کا لفظ آ گیا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا کہ یہ رومی لفظ جو ترازو کے لیے، یہ عدل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کے اندر عربی اعتبار سے اگر کوئی لفظ جو متعدد الفاظ ہے وہ جو ہے نا عربیت کے علاوہ آ جائے تو
عربیت پر اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن جو فصاحت اور بلاغت جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن کے اندر ایسا لفظ نہیں آ سکتا ہے کہ جس کا مقابلہ ہو سکے الفاظ دیگر علمی زبان میں فصاحت اور بلاغت کے خلاف. وَيَقَالِ الْقِسْمَةُ الْمُقْسِطُ وَالْعَادِلُ وَأَمَّا الْقَاسِطُ الْجَاهِلُ، گویا کہ مزید انصاف کے لیے آتا ہے، اور مجرد وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ یہ اللہ جل جلالہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی جو مجرد لفظ ہے یہ ظلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے نا مزید لفظ ہے تو یہ انصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان اللہ یحب المقسطین. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. دوزخ کا ایندھن کون ہے؟ وہ جو ظالم لوگ ہیں. اس پر متعدد واقعات حجاج وغیرہ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاف دونوں پڑھ سکتے ہیں. اب ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت نقل کر رہے ہیں، یہ روایت 3 مرتبہ بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اور یہ روایت امام بخاری کا ایک استاد زہیر، دوسرا قتیبہ، تیسرا احمد. تو وہ زہیر اور قتیبہ والی روایت ادھر ذکر نہیں کرتے، حالانکہ بخاری شریف کے اندر. تو یہ کیوں یہ ذکر کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابتداء میں جو حدیث لائی ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ حمیدی. ان کے ایک استاذ حمیدی ہے، حدثنا حمیدی. حمیدی کا معنی بھی حمد ہے، تعریف کے معنی میں آتا ہے. احمد کا معنی بھی حمد ہے، تعریف کے معنی میں آتا ہے. امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ ابتداء میں بھی اللہ کی تعریف ہو، آخر میں بھی اللہ کی تعریف ہو، اور پھر آگے محمد بن فضیل انمار مقاقان زرعان وحرین رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن. ادھر رحمان صاحب 4000 نامے امام رضی اللہ نے لکھا ہے. 4000 ناموں میں 1000 تورات، 1000 انجیل، 1000 زبور، اور 1000 ہماری شریعت کے اندر ہے. لیکن 1000 میں 999 صفاتی نام، سارے 3999 صفاتی نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے جو اللہ ہے. تو لہذا باقی مسلکوں کے اندر اللہ کے جتنے نام بھی دیے گئے ہیں وہ سارے صفاتی ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر جو اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں تو وہ ایک ذاتی نام ہے جس کو اسم اعظم ہی کہتے ہیں، اللہ. اس لیے علامہ تنویر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جمعہ کی نماز سے پہلے 200 مرتبہ اللہ 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 یہ پڑھے، اس کی جو بھی حاجت ہے رب العالمین اس کی حاجت پوری فرمائیں، جو جائز حاجت ہے. اس میں اعظم کلمتان حبیبتان الرحمن، یہ محبوب کلمے ہیں دو، رحمان ساتھ. اب رحمان کا لفظ لایا، حالانکہ اللہ جل جلالہ کے نام متعدد ہیں. یہ لفظ اس نے لایا کہ رحمان کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا کام کرو، معاوضہ زیادہ دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو رحمان کہتے ہیں. جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے اور صرف نماز کے لیے آتا ہے، اس کو ایک قدم کے اوپر 10 درجے ثواب ملتا ہے. قدم ایک کے 10 درجے، کام ایک ہو گیا، ایک قدم اٹھایا گیا اور 10 درجے. اور جو بندہ مسجد کی طرف اس لیے آتا ہے کہ میں مولانا صاحب سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا، اس کے درس میں بیٹھوں گا، قرآن اور حدیث پڑھوں گا، اس سے کچھ سیکھوں گا. جمعہ کی نماز میں اس لیے آتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا 10 درجے ایک قدم پر. لیکن اگر اس سے آیا کہ آج مولانا صاحب جو بھی مسئلہ بتائے میں اللہ سے مانگوں گا کہ رب العالمین مجھے عمل کی توفیق دے دے. اب یہی رحمان ذات ہے، ایک قدم اٹھایا، سیکھنے کی نیت سے آ گئے، ایک قدم کے اوپر 700 درجے ثواب اللہ دیتے ہیں. 700 درجے کیونکہ یہ اب فی سبیل اللہ کے درجے میں ہے. اب ایک سوال آتا ہے، جو بندہ نماز کے لیے آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، جو بندہ جو ہے نا سیکھنے سکھانے کے لیے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے. تو ادھر 10 ہے اور ادھر 700 ہے، دونوں میں فرق ہے. فی سبیل اللہ اعمال میں ہے، فی سبیل اللہ سیکھنے سکھانے میں ہے. تو جو فی سبیل اللہ اعمال سے متعلق ہے اس کے لیے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، 10 درجے ثواب کا وعدہ ہے.
اور جو فی سبیل اللہ کا تعلق دین کے سیکھنے اور سکھانے سے ہے تو اس کے ایک قدم یا ایک روپیہ پر یا ایک عمل پر 700 درجے ثواب جو ہے ملتا ہے. تو رحمان جس کو کہتے ہیں تھوڑا عمل کرو یہ بہت زیادہ ملے گا. خفیفتان علی اللسان زبان پہ انتہائی ہلکے ہیں, پڑھنے میں ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان جو کہ باپ کے ساتھ یہی لگتا ہے. ترازو کے اندر بہت باریک ہے, بہت باریک ہے. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے کتاب الدعوات کے اندر امام بخاری ایک روایت نقل کرتے ہیں, جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے رب العالمین اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں, اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو. دوسری طرف جو ہے نا فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں. تیسری جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اس کی رزق اور مال حال میں برکت آتی ہے. یہ میں نے مضمون بیان کیا. تو اس لیے ثقیلتان فی المیزان قیامت کے دن وزن ہوگا, اور یہ ایسا وزن ہے کہ انشاءاللہ جب یہ کلمات کسی نے زیادہ پڑھ لیے تو وہ باری ہوں گے. ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقراء صحابہ آ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت مالدار لوگوں نے میدان جیت کی, وہ صدقے کرتے ہیں, خیرات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, مدد کرتے ہیں. ہم تو پیچھے رہ گئے, ہم تو مالدار نہیں ہیں. ہم بھی نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتے, ہم جو عمل کرتے وہ بھی کرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں آپ لوگوں کو ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ وہ عمل کریں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ آپ پڑھا کریں 100 مرتبہ پڑھا کریں, 200 مرتبہ پڑھا کریں, جس نے جتنا زیادہ پڑھا. فقراء نے یہ کام شروع کیا, لیکن صحابہ سے بات نہیں چھپا سکتے تھے. یہ بات مالداروں کو پہنچ گئی. مالدار آ گئے کہ حضرت یہ فقراء ان کلمات کی وجہ سے تو ہم سے آگے بڑھ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو بس میں کیا کروں. انہوں نے کہا جی ہم بھی شروع کرتے ہیں. انہوں نے بھی شروع کیا. فقراء پھر آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پھر جو ہے نا وہ مال دولت تمام چیزوں کے ساتھ وہ یہ کلمات بھی پڑھتے ہیں, اب ہم کیا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میرا اس میں کیا کام ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو دینا چاہے. جب وہ بھی پڑھتے آپ بھی پڑھتے بس پڑھتے جائے, کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا. تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ کلمات آگے جنت کی قطاروں میں آگے کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اسی حدیث کے اوپر بخاری شریف کا اختتام ہو گیا, جس کی وجہ سے جب یہ خط بخاری جس طریقے سے بھی ہو نہیں ہوا گیا تو نہ اس بچی کو کوئی عالمہ کہتا ہے, نہ اس بندے کو اس لڑکے کو کوئی عالم کہتا ہے. تو اس کے بعد جو ہماری بچیاں جو ہے نا یہ بخاری شریف پڑھ رہی تھی, باقی حدیث کی کتابیں وہ عالمات بن گئی, اور اسی طرح جن مدارس کے اندر لڑکوں نے پڑھ لیا تو یہ عالم علماء بن گئے. تو یہ ہمارے معاشرے کے اوپر رب العالمین کا فضل ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.